عمل خود پوری دنیا میں 400 پھیل جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی فرمایا بذات خود اس کا عملی نمونہ پیش کیا، جن سے متاثر ہو کر ہزاروں جہالت و کفر میں ڈوبے ہوئے دل خود روشن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کے سبھی گرویدہ تھے، حتیٰ کہ جنہوں نے اپنی ضد و ہٹ درمی سے دین حق کا انکار کیا وہ بھی آپ کی صداقت، ایمانداری اور دیانتداری کے سامنے جھک گئے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق، زندگی اور حسن عمل کے ذریعے پوری دنیا کو علم کی روشنی سے منور کر دیا۔ آپ کے ساتھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پھر اس روشنی کو اپنے دل میں اس طرح سمویا، عمل میں اتارا اور خود کو اتباع سنت کے مطابق مکمل ڈھال لیا۔ پھر ان کے عمل کے دیے سے یہ روشنی آگے سے آگے بڑھتی گئی۔ عمل سے علم زندہ ہے، بغیر عمل کے علم ادھورا ہے۔ کہنے والا اپنی صداقت پر اسی وقت پورا اترتا ہے جب وہ جو کہے اس کے عمل میں لازمی شامل ہو۔ تاثیر بھی تب حاصل ہوتی ہے اور بات بھی دور تلک جاتی ہے جب بندہ خود باعمل ہو۔ بغیر عمل کے علم مٹ جاتا ہے۔ علم و عمل لازم و ملزوم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، علم بغیر عمل وبال ہے اور عمل بغیر علم گمراہی ہے۔ علم عمل کو آواز دیتا ہے، پس اگر وہ جواب دے تو ٹھہرتا ہے ورنہ کوچ کر جاتا ہے۔ اچھی بات پھیلانا اگرچہ مومن کا فریضہ ہے، مگر رب کے نزدیک معتبر وہ ہے جو خود نیکی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کرتے ہیں۔ اگر علم کی روشنی کو ہم اور آپ عمل سے پھیلائیں تو عمل وہ طاقت ہے جس کی بدولت دنیا بدل سکتی ہے۔ آج نصیحتیں تو بہت ہیں مگر خود ماننے پر آمادہ نہیں کوئی۔ سب اپنی اپنی انا میں قید ہیں۔ بس ہماری غلط بھی مان لو، خود صحیح سے بھلا دور ہو۔ عمل نہیں تو قول و فعل میں تضاد ہے، پھر بھلا تاثیر کہاں سے آئے؟ بدقسمتی سے آج بہت کم لوگ ہیں جن کے قول و فعل ایک ہیں۔ معاشرے میں بگاڑ اور زیادہ تر غیر اخلاقی برائیاں عمل کی کمی کے باعث سر اٹھا رہی ہیں۔ ڈگری کی بھرمار ہے لیکن عمل کے بغیر بے فیض ہے۔ حصول علم کا اصل مقصد جہالت کو مٹانا ہے۔ جو خود اندھیرے میں ہو، اپنے اندر کی تاریخی ختم نہ کر سکے، وہ دوسروں کو کیا نفع دے سکتا ہے؟ ایسے لوگ خود اپنے لیے بوجھ ہیں۔ عمل تھوڑا ہی صحیح لیکن جستجو اور کوشش پوری ہو۔ گزارش یہ ہے کہ ہمیں اپنے سیکھے ہوئے علم کو اپنے رویوں سے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ یہی حکم خداوندی ہے، یہی سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہی علم کا تقاضا ہے۔ علم اگر ظاہر کے ساتھ باطن کو بھی تبدیل کرنے کا سبب بن جائے تو خود عمل کا حصہ بن جاتا ہے۔ جب باطن کے بجائے ظاہر کو سنوارنے کی فکروں میں دل مشغول ہو جائے تو عمل کی طرف طبیعت نہیں کرتی۔ باطن کو نکھارنے کی فکر اور محنت زیادہ کریں تاکہ عمل صالحہ کی رغبت اور نیکی کی قوت کم نہ ہو۔ آپ سب یقیناً اچھی باتیں روز سیکھتے ہوں گے اور اسے اپنانے کی خواہش بھی ضرور کرتے ہیں، لیکن ہم عمل کے پرچے میں فیل ہو جاتے ہیں۔ جب تک عمل میں پختگی نہیں آتی ہم ادھورے اور خالی رہیں گے۔ ہماری عبادتیں بے اثر ہوں گی اور سکون کے بھی متلاشی رہیں گے جو عمل اور نیتوں میں اخلاص کی بنا پر حاصل ہوتا ہے۔ تحریر فرزانہ خورشید۔